کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پہ تیر بکھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ کربلا والے ہمیں در سے رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ محرم کے حوالے سے کربلا اور درس رضا کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ محترم علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مبشر زیدی نجفی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام گفتگو کربلا کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو ابھی پچھلے اس میں پروگرام میں قبلہ نے فرمایا تھا کہ مولا حسین نے کہ مدینے میں یہ نہیں کہا، کسی کو نہیں آواز دی کہ میرے ساتھ چلو، چونکہ وہ اگر جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ جا رہے تھے اللہ کی راہ میں پیغام لے کے، کہ اگر پیغام پہنچا سکیں اور لوگ ان کے پیغام کو سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے کہ مرضی الہی تھی کہ مولا حسین قربانی دے کے اس کو امر کر دیتے، تو ظاہر ہے پھر لشکر بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ مولا حسین نے ایک خط لکھا تھا محمد حنفیہ کو، تو اس خط کے بارے میں ذرا بتائیے کیا تھا اور کیا اس کی پلاننگ تھی مولا کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کوئی لشکر لے کے نہیں نکلے، کوئی مسلح لشکر لے کے نہیں نکلے، اور کوئی وگرنہ مدینے میں لشکر کی تیاری ہوتی، خروج ہوتا، کہیں باقاعدہ جنگ کے لیے جایا جاتا، امام نے یہ نہیں کیا۔ اب سوال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے تاکہ خط واضح ہو جائے کہ امام علیہ السلام نے مدینے میں ہی قیام کیوں نہیں کیا؟ بھائی انکار بیعت تو کر دیا، بھائی رضا الہی مدینے سے نکلنے میں کیوں ہے؟ بھائی درس رضا ہے کربلا، تو مدینے سے نکلے ہی کیوں؟ نانا کا وطن ہے، اپنا وطن ہے، بنی ہاشم یہیں پر مقیم ہے، تمام چاہنے والے یہیں پر ہیں، تو اس مدینے سے سفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہی مدینہ تھا کہ جہاں پر خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ وہ حالات، وہ واقعات سب کی نگاہوں میں ہے کہ کس طریقے سے دروازہ خاتون جنت کو جلایا گیا اور کس طریقے سے وہ مصائب و علام آئے۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر اسی مدینے میں دیا گیا اور تیروں کی بوچھاڑ اسی مدینے میں ہوئی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس کے سامنے بہت ایک واضح سا نتیجہ ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی تحریر پڑھنے کے لیے دوں اور آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو دوں اور اسے نظر نہ آئے، اور تو ظاہر سی بات ہے وہ روشنی کا تقاضا کرے گا، ہم ٹارچ یا کوئی ایسی روشنی دے دیں گے کہ آپ پڑھیے، وہ کہے گا صاحب ابھی بھی روشنی کم ہے، تو اس سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے، کمرے کو اور روشن کیا جائے گا، اور اگر اسے اس میں بھی نظر نہ آئے تو کہا جائے گا کہ صبح کا انتظار کیجئے، جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج کی روشنی میں پڑھ لیجیے گا۔ اب اگر وہ سورج کی روشنی میں بھی انکار کر دے پڑھنے سے کہ صاحب ابھی بھی روشنی کم ہے، تو اب روشنی کم نہیں ہے بلکہ اب خامی اس کی نگاہوں کی ہے۔ امام علیہ السلام مدینے سے اس لیے نکلے تاکہ کوئی سید الشہداء کے قتل کو جعدہ بنت اشعث ابن ملجم کا لبادہ نہ اڑا دے۔ امام علیہ السلام نے کربلا کی بری دوپہر میں لا کے قاتل کے چہرے پہ سے نقاب کو الٹ دیا، اور کھلا 2 اور 2 4 کا رزلٹ ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حق کے ساتھ ہے وہ یہ جان کر حق کے ساتھ ہے کہ یہ حق ہے، اور جو باطل کے ساتھ ہے وہ اس لیے ساتھ ہے کہ یہ باطل ہے۔ تو امام علی مقام نے یہی مدینہ تھا، اب امام علی مقام یہاں سے نکل رہا ہے، تو کیا جنگ کے لیے نکل رہا ہے؟ کوئی لاؤ لشکر لے کر نکل رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے پروردگار عالم کی رضا کا بہترین نمونہ یہ خط ہے۔ امام نے اپنے مقصد کو دنیا پہ آشکار کر دیا، بھائی کے نام خط لکھا، حمد و ثنا کے بعد ایک جملہ کہا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا فسادا، میں نہ خودخواہی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی سیر و تفریح کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں ظلم و فساد کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَّلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں جو مدینے سے ہجرت کر رہا ہوں، مدینے سے سفر کر رہا ہوں، میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنے کی خاطر اس مدینے سے نکل رہا ہوں۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں
نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، نہی عن المنکر کرو۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنے والا ہوں، ان کی سیرت کا اسیر۔ تو یہ خط بہت واضح کرتا ہے کہ امام کیوں مدینے سے نکلے۔ امام نہ منصب کی خواہش میں نکلے۔ یہ سوال ہی ہوتا ہے نا کہ انکار بیعت، آج کے دور میں بھی کچھ فرسودہ خیالات رکھنے والے یہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول نے کہا ہے کہ بادشاہ کے خلاف نہ نکلو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جملہ کہا ہے، میں اپنے نانا کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ میرے نانا کی سیرت کیا ہے؟ وہ کربلا میں آئے۔ اب جو بھی کربلا میں ہوا یہ رسول خدا کی سیرت ہے۔ سیرت یعنی ان کے کہے ہوئے فرامین پر عمل کر رہے ہیں، اور اس میں رضا الہی شامل۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم دیں گے جس میں رضا الہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کس کی جانب سے؟ پروردگار عالم کی جانب سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء اطاعت خداوندی میں پروردگار عالم کی حکم کی تعمیل میں یہاں سے نکلنا ہے۔ تو اب قدم قدم پر میں یہ کہوں کہ امام مرضی الہی قدم قدم پر سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ اور اگر میں اختتام اس جملے پہ کروں اس بات کا، اور یہ غور طلب بات ہے کہ آپ تلاوت کریے قرآن مجید کی آیتیں گواہی دیں گی۔ راضیتم مرضیہ کا جملہ کہاں پر آیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ پروردگار عالم کی رضا ان کے ساتھ ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہے، ان کا رب ان سے راضی ہے۔ یہ جو امام حسین کی شہادت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ، پوچھئے مفسرین سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قدم قدم پر۔ اب چونکہ امام نے اپنے خط میں واضح کر دیا، اب قدم قدم پر مرضی، اب وہی کام ہوگا جس میں رضا الہی ہے۔ میں بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ تو ہم خیر بہت سی باتیں یہاں پر ایک چونکہ یہ عمومی پروگرام ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وگرنہ ہم تشیع کا عقیدہ یہی ہے کہ امام ہوتا ہی وہی ہے جس کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ مرضی الہی کے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کی آیت پوچھئے مفسرین سے گواہی دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ بتائیے حکم خدا کی تعمیل پہ نفس مطمئن ہوگا یا مخالفت پہ ہوگا؟ مخالفت پہ ہوگا یا تعمیل میں ہوگا؟ اور تعمیل بھی کون؟ کہ شہید محسن نقوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ایسے موقع پر ہے، 2 مصروں میں قیامت کا مضمون بند کر دیا ہے کہ اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن، یہ نفس مطمئنہ، اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن، شبیر انبیاء کی سلامی قبول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، پھر ہم آگے گفتگو لے کے چلتے ہیں اسی حوالے سے کہ امام حسین نے روانگی سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے کوفے روانہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں کیا حکمت عملی تھی کہ جناب مسلم کو پہلے بھیجا اور وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بھی وہاں گئے؟ تو اس میں کیا ہے مولا کی کیا حکمت عملی تھی؟ مولا کیا چاہتے تھے اس میں؟ اس کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب مکے میں قیام ہوا امام علی مقام کا اور کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے، مکے پہنچے امام علی مقام، 28 رجب کو مدینے سے روانگی ہوئی، 3 ماہ مبارک شعبان کی 3 تاریخ تھی، تو امام علی مقام مکے پہنچے۔ ابن زبیر کچھ روز پہلے پہنچ گیا اور پورے اہل مکہ ابن زبیر کی جانب ملتفت تھے۔ لیکن اب آپ کو یہی چیز سمجھ میں آئے گی کیوں بیعت کے طالب تھے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی غیر شرعی حکومت کو اسلامی حکومت بنانا چاہ رہا تھا۔ اب اگر امام علی مقام نے بیعت کر لیتے تو اب اس کی حکومت غیر شرعی نہیں ہوتی، غیر اسلامی نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی حکومت بن جاتی، اور وہ جو کچھ اسلامی اقدار باقی بچ گئی تھی وہ بھی پائمال ہو جاتی۔ تو اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نام لیوا ہونا تھا اسلام کا، نہ اس پر کوئی عمل کرنے والا ہونا تھا۔ اب امام علی مقام مکے میں تشریف فرمائے اور ظاہر ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ظاہراً کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں لی مکے میں، وہ مدینے سے تشریف لے آئے، مدینے سے نکل گئے تاکہ جو قتل کی سازش مدینے میں بنائی جا رہی تھی، اور یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جو خط آیا تھا شام سے، اس میں بھی یہ واضح تھا کہ یزید نے اپنے کتنے کارندے امام علی مقام کے قتل کے لیے بھیجے۔ تو امام علی مقام کوفے آ گئے کہ ظاہر ہے یہ حرم خدا ہے، کہ
کہ حرم خدا کی حرمت پامال کرنے کا ظاہر سی بات ہے کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو حرم خدا کی حرمت پامال کرے. تو یہ دنیا کو واضح کرنا تھا کہ ان کی نگاہوں میں نہ حرم رسول کی حرمت ہے نہ حرم خدا کی حرمت ہے. ابھی یہ آمادہ ہو گئے تھے حرمت رسالت پامال کرنے کے لیے, اب آمادہ ہے پروردگار عالم کے حرم کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے. امام علی مقام مکے میں آ گئے, اب مکے میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور امام علی مقام مکے میں تشریف فرما ہے, لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, پورا مکہ ملتفت ہو گیا, پورے مکے کی نگاہوں کا مرکز امام علی مقام بن گئے. تو یہ خود اس بات کا اعلان تھا کہ امام کے ہوتے ہوئے, امام کی موجودگی میں کسی کا دور نہیں آ سکتا, کسی کا وقت نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا کو معلوم ہے سب کی حقیقت کہ رسول کا نواسہ کون ہے, علم کس کے پاس ہے اور جہل کہاں ہے, یہ دنیا کی نگاہوں میں بہت واضح تھا. اور پھر ابن زبیر بھی امام کی خدمت میں آتے رہے. اب یہاں سے کچھ خطوط آنا شروع ہوئے, کچھ خط آئے, جب ظاہر ہے تاریخ میں یہاں تک لکھا کہ کچھ خط آئے اور امام نے پھاڑ کے پھینک دی. پھر ایک خطوط کا سلسلہ آنا شروع ہوا, یہاں تک کہ ایک گھڑ سوار ایک خط لایا, اور اگر آپ اس خط کے مندرجات پر غور کیجئے تو بہت سی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام نے کیوں بھیجا کوفے میں. یہاں تک کہ کوفے والوں میں جتنے نام سر فہرست تھے ان کے دستخط موجود تھے اس خط پر, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ابن زیاد, ظاہر ہے کہ جو ابن زیاد کوفے میں بعد میں حاکم ہوا, ابن زیاد سے پہلے جو وہاں کا گورنر یزید کی طرف سے تھا, اور جو یزید کی مشینری وہاں پر موجود تھی, تو ان کی شکایتوں کے ایک انبار ان خط میں موجود تھے کہ ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اسلام سے دوری ہو رہی ہے, اور اگر آپ تشریف نہیں لائے تو یہاں پر اسلام کو خطرہ ہے, اسلام ختم ہو جائے گا, اور ہم قیامت کے روز آپ کے نانا سے شکوہ کریں گے کہ ہم امام حسین کو بلاتے رہے اور آپ کے نواسے نے ہمارے جوابات پر لبیک نہیں کہا. لہٰذا جب ایک بڑی تعداد میں خطوط جمع ہوئے, اور جو ظاہر ہے میں نے جو خط کے ایک ہلکا سا مندرجات میں سے ایک ہلکا سا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا, ظاہر ہے طویل مضامین بھی موجود تھے, اور جو خط آئے مختلف خطوط موجود تھے, کتنوں کی جانب سے آئے, بعض خط تو خود حکومتی مشینری نے لکھوائے اور وہ بھیجے گئے, اور آخری خط آئے اور اس میں سے جو کوفے کے نامور ہستیاں تھیں, جو وہاں کے مشاہیر تھے, ان کے نام اور ان کے دستخط بھی موجود تھے کہ آپ کوفے تشریف لائیں, اگر آپ نہیں آئے تو اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی جانب سے حجت تمام کر دی, اگر آپ نہیں آئے تو ہم قیامت کے روز شکوہ کریں گے, ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کی ساتھ کھڑے ہوں گے. اب ظاہر ہے حجت تمام ہوئی تو امام علی مقام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا, اور یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ یہ میرا بھائی ہے, وثقتی و معتمدی, صرف بھائی نہیں کہا, یہ ثقتی, یہ میرا اعتماد ہے, یہ میرا ثقہ ہے. ثقہ کہتے ہیں سچے کو, کہ راوی ثقہ ہے, یعنی ثقتی, یہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں, وہ معتمدی, میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں. یہ دو جملے بڑے قیمتی ہیں, اور اگر تم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو ظاہر ہے امام وہاں کی تفصیلات سے آگاہ تھے کہ ظاہر ہے کہ کتنے لوگوں نے وہاں سے خطوط لکھے, اور کون کون حکومتی مشینریوں کے دباؤ میں آ کر کن کن لوگوں نے لکھے کہ وہ امام کو کوفے لا کر امام کی قتل کی, کہ اگر مکے سے بچ جائیں تو کوفے لا کر امام کو قتل کیا جائے. وہ ایک پوری جو سازش تھی, امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تاکہ قیامت میں ان لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے. تھوڑا سا قبلہ میں چاہوں گا, کیونکہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ماہ محرم بھی ہے اور جناب مسلم بن عقیل کا بھی تذکرہ کیا آپ نے, تو میں چاہوں گا دو جملے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ. جب حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی, ایک فہرست لکھی گئی ہے مقاتل نے کہ ہزاروں افراد تھے جنہوں نے بیعت کی, اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب مغرب کی نماز پیچھے مصلی بھرا ہوا ہے, مسجد کوفہ ہے, اور ایک مرتبہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب مغرب کی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو چند افراد رہ گئے, اور جب عشاء کی نماز ختم کی تو 20 یا 30 افراد کا لکھا ہے کہ وہ باقی بچے. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ جب ایک رستے میں ایک موڑ کاٹا تو اب حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوئی باقی نہ بچا. عجیب شعر کہا ہے کسی نے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. کوئی حضرت مسلم ابن عقیل سے پوچھے آپ کوفے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں, نہ کوئی حامی ہے, نہ ناصر ہے, نہ مددگار ہے, اور ایک لمحہ وہ آیا کہ ایک مومنہ کے دروازے پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے, اور وہ
اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس نے کہا اے مسافر تو یہاں کیوں بیٹھا ہے, حالات خراب ہیں, جلدی اپنے گھر کو لوٹ جا. تو اب جواب سنیں گے. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, مجھے پانی کا کوزہ اگر مل جائے, پانی مل جائے تو پیاس بہت لگی ہے. ظاہر ہے وہ مومنہ پانی لائی اور کہا جلدی اپنے گھر کو لوٹ جا. تو اب جب تعارف کرایا گیا, حضرت مسلم ابن عقیل کا تعارف ہوا, سوال کیا کہ آپ کون ہیں, تو کہا میں سفیر سید الشہداء مسلم ابن عقیل ہوں. جب ایک مرتبہ یہ سنا, چونکہ مومنہ تھی, تو ایک مرتبہ فوراً حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں لے کر آئی, ہاتھوں کو جوڑا, کہا میں معذرت خواہ ہوں, مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی, آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. مصلی عبادت پہ گئے, ایک کمرے میں عبادت کر رہے ہیں. عالم خواب میں کیا دیکھا کہ رسول خدا اور امیر المومنین تشریف لائے ہیں, اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں اے مسلم اب تمہاری ہم سے ملاقات ہونے والی ہے. ابھی فوراً بیدار ہوئے, دوبارہ مصلی عبادت پہ آئے, عبادت میں مصروف ہیں, یہاں تک کہ اس کا بیٹا آیا, اور ظاہر ہے تاریخ نے لکھا کہ وہ ابن زیاد کی فوج کا ارکارہ ہے. اور ایک مرتبہ جب اس کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں, تو واپس لوٹ کے گیا, اور جب اطلاع ملی تو فجر کے بعد سارے سپاہیوں کے ساتھ ایک لشکر آیا حضرت مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے لیے. لیکن جو جملے سننے والے ہیں عجیب جملے ہیں, غور فرمائیے گا کہ جو ہی تلواروں کی جھنکاروں کی آواز سنی, ہاشمی شیر ہیں, حضرت مسلم ابن عقیل ہے, ایک مرتبہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. جو ہی تلوار کو نیام سے نکالا, مومنہ نے ہاتھ جوڑ لیا, آقا یہاں سے نہ جائیے, باہر خطرہ ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کسی خاتون کے گھر میں کوئی حملہ آور ہو جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ یہی کوفہ ہوگا, شہزادیاں ہوں گی, بے مخنہ و چادر ہوں گی, شرابیوں کا مجمع ہوگا, بلوائیوں کا ہجوم ہوگا. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے گلی میں گھر سے باہر آئے, گلی میں جنگ کر رہے ہیں. دیکھیے کھلے میدان میں جنگ کرنا اور ہے, تنگ گلیوں میں جنگ کرنا اور ہے. اور ایک مرتبہ جب خط لکھ کے بھیجا گیا کہ ہمیں کچھ اور سپاہیوں کی ضرورت ہے, تو کہا میں نے تمہیں ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو جواب یہ دیا گیا تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی انسان ہے, ہم نے کسی سبزی فروش کو تم نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا, یہ ہاشمی شیر ہے, ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو. اور سپاہیوں کو بھیجا گیا, یہاں تک کہ حضرت مسلم ابن عقیل قیامت کی جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جب کوئی انہیں موقع نظر نہیں آیا تو ایک مرتبہ گڑھا کھودا گیا, اور اس گڑھے میں جنگ کرتے کرتے جب حضرت مسلم ابن عقیل وہاں تک آئے, اوپر سے پتھر برس رہے ہیں, حضرت مسلم ابن عقیل جنگ کر رہے ہیں, پیاس کا غلبہ ہے. اور ایک مرتبہ جب وہاں پر آئے تو انہیں گرفتار کیا گیا, ہاتھوں کو باندھا گیا, ان کے دانت شہید ہوئے. اور جب پانی طلب کیا گیا, ظاہر ہے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں, جب پانی طلب کیا, پانی کا کوزہ کوئی خواہش ہے, تو جب پانی کا کوزہ طلب کیا, پانی پینا چاہتے تھے, یہاں تک کہ خون جاری ہوا, دہن سے خون جاری ہوا, وہی کوزے میں آیا وہ پھینک دیا. دوسرا پانی طلب کیا گیا, پھر وہ پیا تو پھر خون جاری ہوا. تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے حصے کا پانی پی چکا. میں ایک جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وفادار سفیر ہے سید الشہداء کا, کہ اگر سید الشہداء پیاسے اس دنیا سے جائیں گے تو اب حضرت مسلم ابن عقیل بھی سیراب نہیں گئے بلکہ پیاسے اس دنیا سے. در سے رضا دیتے ہیں, تیر پہ تیر بکھاتے ہیں, دعا